خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ آج کا آغاز قرآن پاک کی تفسیر سورۃ الفاتحہ سے کروں گی۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کی جاتی ہے۔ پہلی 3 آیات میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم ہے۔ آخری 3 جو آیات ہیں اس میں ہم انسان جو ہے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، نہ ہی گمراہوں کا جس میں یہود و نصارہ کافر سب شامل ہیں۔ اور آیت نمبر جو ہے 3، مالک یوم الدین، 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس کا ایک پہلو سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، دوسرے پہلو میں درخواست بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مجھ سے مانگی ہے۔ اس سے ثابت ہوا سورۃ الفاتحہ سراسر جو ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایسا ربط ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور بندہ اپنے رب سے دعائیں اور التجا کرتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ پاک نے فرمایا بندہ مجھ سے جو طلب کرتا ہے میں وہ اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور اس کو ہر نماز کی ابتدا میں اس لیے رکھا گیا کہ بندہ نماز کی ابتدا ہی اس صورت سے کر کے رب کی حمد و ثنا کرے اور اپنے متعلقہ جو ہے اپنے رب سے ہدایت کا رستہ مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس بات کی ہر نماز میں گواہی دے کہ اللہ پاک تو ہی یوم جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو سورۃ الفاتحہ جس کا مختصر سا تعارف تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، آگے ہے سورۃ البقرہ، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ سے مراد گائیں، اور اس کے رکوع 40 ہیں، آیات اس میں 286 ہیں، اور سورۃ البقرہ 3 پاروں پر مشتمل ہے۔ پارہ نمبر 1 میں 16 رکوع ہیں، پارہ نمبر 2 میں 16 رکوع ہیں، اور پارہ نمبر 3 میں منافقت کے سبب سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تو بیماری ہے، تو اس بیماری کے یعنی سبب سے فزادہم اللہ مرضا کہ اللہ پاک نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا گیا، جو کہ بدلہ ہے اس بات کا جو یہ جھوٹ اور منافقت کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہیں جب انہیں کہا جائے نا کہ زمین پر فساد برپا مت کرو، تو کہتے ہیں ہم کہاں فساد برپا کر رہے ہیں، ہم تو امن قائم کرنے والوں میں سے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کے لیے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا اور ہمیشہ کے لیے اپنے لیے دردناک عذاب کو خرید لیا۔ اللہ پاک کفار کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جس نے اپنے آس پاس جو ہے آگ کو روشن کیا، جس کے سبب سے آس پاس کا تمام ماحول جگمگا اٹھا، تو اللہ پھر ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے دل سے اقرار کیا ایمان کا، لیکن منافقت کی بات کریں تو دل میں کھوٹ تھا، ٹھیک ہے، یا کفار کی طرف ایمان آیا، کتاب آئی، مگر انہوں نے ٹھکرایا، اس کا انکار کیا، تو اللہ پاک جو ہے پھر انہیں اندھیروں میں ان کو ڈھیل دے دی کہ جتنا گمراہ ہونا چاہتے ہیں ہو لیں یا بھٹکنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے۔ رکوع نمبر 3 جو کہ آیت نمبر 21 سے 29 پر مشتمل ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس رکوع میں اللہ اپنی تخلیقات پر ایک نظر دہراتے ہوئے انسان کو بتاتا ہے کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا ہے تیرے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی اتارا اور اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ تعالیٰ کے یہ جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہرو۔ یہاں پہ اللہ کی وحدانیت کا بھی ذکر کیا جائے گا اور شرک کا رد کیا جائے گا، اور اس بات کی ترغیب دلائی جائے گی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس کی تخلیقات میں کہ اس نے جو کچھ یعنی تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرایا جائے۔
اور اس میں مزید ایک چیلنج کا ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پاک میں شک و شبہ رکھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے نا یہ قرآن پاک کی کتاب میں جو میں اپنے خاص بندے پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو ٹھیک ہے، اس جیسی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوائے اپنے تمام حمایتوں کو، ٹھیک ہے، اپنے تمام مددگاروں کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ پاک واضح فرماتے ہیں پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم تو بالکل بھی نہیں کر پاؤ گے، تو بہتر نہیں ہے تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی پتھر ہیں تیار رکھی ہے جو کہ کافروں کے لیے۔ اسی طرح جہاں کفار کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ اہل ایمان والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اہل ایمان والوں کے اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ کفار کے مقابل میں اہل ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ایسے اہل ایمان والے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے باغات جن کے نیچے نہریں یعنی ہوں گی اور پھل ایسے جو بے مثال ہوں گے، پاک بیویاں اور ہمیشگی کی زندگی ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کسی بھی چیز کی مثال دینے میں شرماتا نہیں، وہ حق بات اور سچ بات کو واضح کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ پڑھنا برکت، چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے رکوع کا آغاز کروں تو پہلا رکوع جس میں آیت نمبر 1 سے 7 پر مشتمل ہے اور اس میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ وہ کتاب، وہ سے مراد وہ ایسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک نہیں اور جس کی تفصیل پیچھے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایسی کتاب ہے جو راہ راست دکھلاتی ہے اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں پہلے رکوع میں متقین کا ذکر ہے، اس کے اوصاف کا ذکر ہے، اور متقین کی صفات میں سے ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کا دیا گیا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کامیاب لوگوں کا معیار ہی یہی ہے کہ وہ متقی ہیں۔ اور اس کے مقابل کفار ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کفار کو تم نصیحت کرو، ان کو کوئی اثر نہیں کرے گی، کہ ان کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر، ٹھیک ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یعنی ایسے بھٹکے ہوئے ہیں کہ نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ دل سے سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی وہ کان سے کوئی بات ایسی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور وہ خود اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ وہ ایسے گمراہ ہے کہ وہ راہ راست پہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ رکوع نمبر 2 پر چلتے ہیں ہم۔ رکوع نمبر 2 جو کہ آیت نمبر 8 سے 20 تک مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات یا پچھلے رکوع میں یعنی ان ایمان والوں کا ذکر تھا جو ظاہر اور باطن سے بالکل درست اور خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ پھر کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقوں کا ذکر کیا جائے گا۔ اس سے قبل جان لے منافق کہتے ہی دوگلے پن کو ہیں کہ تمہارے منہ پہ تمہارا، میرے منہ پہ میرا۔ قرآن پاک کے پیش نظر میں جو ہے کفار، مشرکین، منافقین کا رد عمل دیکھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان والوں کے ساتھ کیا رد عمل کرتے تھے، کیا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر یعنی آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ یعنی یہ ایسے کافر منافق لوگ تھے، یعنی کفار کی ایسی کیٹیگری تھی منافقوں کی کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ایمان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تمہارا ادب احترام کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ جب اپنے کافر یعنی سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے ان مسلمانوں کا مذاق اڑا کے کیا ہم نعوذ باللہ مسلمانوں کی طرح بیوقوف ہیں، ہم کیا ان کی طرح ایمان لائے، ہم تو کیا ہے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ان کو اس بات پہ غور و تفکر کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس بات پہ غور و تفکر کریں کہ وہ کس بنیاد پہ یہ بات کرتے ہیں۔
رکو نمبر 30 سے 39 جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے تکبر اور حسد کا ذکر ہے۔ رکو نمبر 4 میں اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اپنے زمین میں نائب بناؤں گا، اور فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ ایسے نائب بنائیں گے جو فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انی عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، پھر فرشتوں کو حاضر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام جو اللہ پاک نے انہیں بتایا اس کو ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ذکر کیا شیطان کے متعلقہ کہ جب اللہ پاک نے سب فرشتوں کو ذکر کیا کہ تم سجدہ کرو تو لیکن شیطان کو چھوڑ کے سب نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس نے سجدہ نہ کیا، وَعَبَا وَاسْتَكْبَرَ، کیونکہ وہ متکبر ہو چکا تھا۔ اس کو جنت سے بے دخل کر دیا گیا اور اس کو قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے ملعون زدہ، لعنت زدہ قرار دے دیا گیا۔ اب شیطان نے اپنا بدلہ لینے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نصیحتیں اللہ پاک نے کی کہ جنت میں فلاں درخت کے پاس نہ جانا، ان کو بہکایا اور ان کو جنت سے بے دخل کروایا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین جیسے کلمات کو سیکھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ الحمدللہ ہمارے 4 جو ہیں رکوع مکمل ہوئے۔